خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ یہ میرے بچپن کی بات ہے۔ مجھے رات میں بار بار واش روم جانے کی عادت تھی۔ اس زمانے میں ہمارے گھر میں اٹیچ باتھ روم تو نہیں ہوتا تھا اور روم سے باہر نکل کر لمبی راہداری سے گزر کر واش روم جانا پڑتا تھا۔ میری امی بیچاری میری اس عادت سے خاصی پریشان رہتی تھیں، جبکہ مجھ سے بڑے بھائیوں نے مجھے ڈرانے کے لیے میرے ذہن میں یہ بات پکی کر دی تھی کہ ہمارے گھر میں ایک جن رہتا ہے جو رات کے وقت نکلتا ہے اور راہداری میں ہی اس کا بسیرا ہے۔ میں اس بات سے نہایت خوفزدہ تھی، مگر پھر بھی رات میں بار بار واش روم جانے کی عادت نہیں جاتی تھی۔ میرے اندر کی ڈرپوک طبیعت کے باعث مجھے راہداری سے گزرتے یہی محسوس ہوتا تھا جیسے میرے ارد گرد سائے منڈلا رہے ہوں، لیکن دل اس بات پر بھی خوش ہوتا تھا کہ وہ جن مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اسکول میں سردیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو بھائیوں نے نانی جان کے گھر جانے کا پروگرام بنایا۔ میں نے سوچا میں بھی ساتھ چلی جاتی ہوں، کچھ دن اس جن سے جان تو چھوٹے گی۔ سو ہم اپنا بوریا بسترا سمیٹ کر کچھ دنوں کے لیے نانی جان کے گھر جا پہنچے۔ میں نے اپنے ساتھ اپنی پسندیدہ گڑیا بھی رکھ لی کہ وہاں جا کر کھیلوں گی۔ مجھے نانی جان کے گھر میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ نانی جان ہمیں بہت دلچسپ کہانیاں سناتی تھیں۔ نانی جان کا گھر بڑا قدیم زمانے کا بنا ہوا تھا۔ اس میں 4 فلیٹ ٹائپ کے گھر بنے تھے، جبکہ گراؤنڈ فلور پر صرف نانی جان کا گھر تھا، اور نانی جان کے گھر کے پچھلی جانب کافی بڑی جگہ تھی جو خالی تھی، جہاں واش روم، کوٹری اور برتن دھونے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ دوسری طرف اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بھی تھیں۔ بہرحال دن تو کھیلتے کھیلتے پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں غائب ہو گیا۔ ہاں، مگر جب رات ہوئی تو مجھے اپنی گڑیا یاد آئی جو جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ خالہ نے کہا پریشان مت ہو، صبح صفائی کے دوران مل جائے گی۔ امی نے خالہ کو میری رات میں واش روم جانے کی عادت سے آگاہ کر رکھا تھا۔ رات میں خالہ جان کی ہدایت کے مطابق میں نے انہیں واش روم جانے کے لیے جگایا۔ سب سوئے ہوئے تھے۔ واش روم سے واپس آتے ہوئے مجھے میری گڑیا کوٹری کی طرف پڑی ملی۔ میں نے خوشی سے خالہ کو یہ بات بتائی تو خالہ گڑیا کی اس جگہ موجودگی پر ڈر گئیں۔ خالہ نے کہا صبح آ کر گڑیا اٹھا لیں گے، مگر میں بھاگتے ہوئے کوٹری کی جانب بڑھ گئی اور جھک کر گڑیا اٹھانے لگی کہ مجھے چوڑیوں کے کھٹکنے کی آواز آئی۔ میں نے حیرت سے پیچھے مڑ کر خالہ کی طرف دیکھا تو وہ وہاں ویسے کی ویسی ہی کھڑی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں کوئی چوڑی نہ تھی۔ میں نے جلدی سے گڑیا اٹھائی اور وہاں سے آ گئی اور اس آواز کو اپنا وہم سمجھ کر بھول گئی۔ اس رات میں اتفاق سے ایسی سوئی کہ پھر صبح ہی اٹھی، مگر صبح ناشتے کے دسترخوان پہ خالہ جان نے ہمیں تنبیہ کی کہ رات کو واش روم نہ جایا جائے، کیونکہ رات کے وقت دوسری مخلوقات باہر نکلتی ہیں اور ان کا ٹھکانہ ناپاک اور گندی جگہیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا خالہ جان، آپ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میرے گھر بھی ایک جن رہتا ہے، پر وہ ہمیں کچھ نہیں کہتا۔ دوسری مخلوقات بھی ہوتی ہیں، مگر وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ سب بس جھوٹی باتیں ہیں۔ مگر خالہ جان کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف تھا جسے میں نے بخوبی محسوس کیا۔ پھر میرے اصرار پر خالہ جان نے بتایا کہ کوٹری کی طرف رات میں کوئی نہیں جاتا۔ اصل میں وہ کوٹری پہلے واش روم تھی، مگر گٹر لائنوں کی مسلسل خرابی کے باعث اس کو بند کر دیا گیا اور فالتو سامان رکھنے کی جگہ بنا دی گئی۔ چاروں فلیٹوں کے لوگوں نے اپنا فالتو سامان تو وہاں پر رکھ دیا، مگر صفائی ستھرائی کوئی نہیں کرتا۔ جب کہا جائے تو وہ سب ٹال دیتے ہیں۔ نانی جان کا گھر اس زمانے میں تقریباً 70 یا 80 سال پرانا تو ہوگا۔ خالہ جان نے مزید بتایا کہ وہاں سے اکثر عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں، جیسے کہ پانی گرنے کی، چلنے کی اور کسی نامعلوم ہستی کی تیز تیز سانسوں کی آوازیں۔ چھوٹے بچے اگر غلطی سے وہاں کھیلتے کودتے پہنچ جائیں تو ڈر جاتے ہیں اور بھاگ آتے ہیں، جیسے کسی خوفناک مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ آپ کے ماموں کے چھوٹے بیٹے کو شدید بخار نے آن لیا تھا۔ ایک بار غلطی سے کھیلتے کھیلتے وہاں چلا گیا تھا۔ وہ اتنی زور سے چیخا اور کپکپاتا ہوا ہم تک پہنچا اور پھر 2 دن بخار میں پھنکتا رہا۔ میں یہ سب باتیں غور سے سن رہی تھی۔ خالہ کچھ دیر کو خاموش ہوئی تو میں نے زوردار قہقہا لگایا اور بہادر بنتے ہوئے بولی، مجھے ڈر نہیں لگتا، یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں۔ آپ کو اس کی سچائی کا کیسے یقین ہے؟ تب خالہ نے بتایا کہ اوپر فلیٹ میں ایک بوڑھی اماں رہتی ہیں جو ہمیشہ سے یہیں مقیم ہے۔
وہ بتاتی ہیں کہ جب پاکستان آزاد ہوا اور ہنگامے پھوٹ پڑے تو یہاں پر کچھ لوگ رہتے تھے جن میں ایک لڑکی بھی تھی جس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ہنگاموں کے درمیان اس کی اچانک طبیعت بہت خراب ہو گئی، جبکہ اسے مناسب علاج معالجہ میسر نہ آ سکا اور اس کی یہیں اسی صحن میں موت واقع ہو گئی۔ بعد ازاں سننے میں آیا کہ وہ لڑکی امید سے تھی اور پھر تب سے اس لڑکی کی روح یہاں بھٹکتی دیکھی گئی ہے، جو کسی کو نقصان تو نہیں پہنچاتی ہے مگر چھوٹے بچوں کو اپنے پاس بلاتی ہے۔ میں نے تھوڑا جھنجھلاتے ہوئے خالہ سے کہا، اب بس بھی کریں خالہ، آپ مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کریں۔ بھائی جان بھی مجھے گھر میں راہداری والی جن سے کتنا ڈراتے ہیں مگر مجھے کچھ نہیں ہوتا، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے دل میں سوچا کہ دیکھو ذرا، ہر کوئی مجھے بچہ سمجھ کر ڈراتا ہی رہتا ہے۔ میں نے اس بات سے چڑھتے ہوئے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنایا جس کے تحت میں سب کو یہ بتا سکتی تھی کہ میں کتنی نڈر ہوں۔ بس اب مجھے رات کا انتظار تھا۔ اللہ اللہ کر کے رات ہوئی تو سب کھانا کھا کر گلی میں ٹہلنے نکل گئے۔ اس رات کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ تھی اور ہوا بھی کافی تیز چل رہی تھی۔ میں نے موقع غنیمت جان کر اپنی گڑیا اٹھائی اور گھر کی پچھلی طرف دوڑ لگا دی۔ صحن میں پہنچ کر سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تو اندھیری رات تھی، چاند کی شروع کی تاریخیں تھیں اور اوپر فلیٹ میں بنی گیلریوں میں ٹنگے کپڑے ہوا کے دوش پر دائیں اور بائیں ہل رہے تھے، جن کے سائے زمین پر ناچتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے دل میں ہنستے ہوئے سوچا کہ لوگ شاید انہی سایوں سے ڈر جاتے ہوں گے اور کوٹری کی ڈائن کی کہانی مشہور کر دی گئی ہوگی۔ خیر، میں نے کوٹری کے قریب اپنی گڑیا کو رکھا اور واپس بھاگ گئی۔ اب مجھے اپنے منصوبے کے دوسرے مرحلے کا انتظار تھا کہ جب سب سو جائیں گے تب میں 12 بجے کے بعد اٹھ کر واش روم جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ گڑیا اٹھاتے وقت کوئی آواز آتی ہے کہ نہیں۔ پھر جیسے ہی سب سو گئے تو میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے صحن میں آ گئی۔ دیکھا تو صحن کا منظر پہلے جیسا ہی تھا، بس اندھیرا اور گہرا ہو گیا تھا، جبکہ میری گڑیا بھی ویسے ہی وہیں پڑی تھی۔ مجھے پھر ہنسی آ گئی کہ یہ لوگ خواہ مخواہ باتیں کرتے ہیں، ڈرپوک لوگ، اور مسکراتے ہوئے اپنی گڑیا کو اٹھانے کے لیے جھکی تو یکا یک مجھے اپنے بہت قریب سے کسی کی تیز تیز سانسوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے گڑیا نیچے چھوڑ کر اپنے آس پاس تیزی سے دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا، سب ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میں نے گڑیا اٹھائی اور واپسی کے لیے پلٹی تو میرے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی مگر اندر پلٹ کر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں تھی اور میں آگے بھی نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے قدم جیسے جم گئے تھے۔ چند ساعتیں ایسے ہی گزر گئیں۔ میں نے قدم آگے کی طرف بڑھایا تو مجھے چوڑیاں کھنکنے کی پھر سے آواز آئی۔ میں نے سوچا کہ اب کی بار یہ میرا وہم تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں بھائی اور خالہ مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہے، اسی سوچ کے تحت میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوٹری کا دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ وہ دروازہ عموماً بند ہی ہوتا تھا، آج تیز ہوا تھی اس لیے شاید یہ دروازہ کھل گیا ہوگا اور میں خواہ مخواہ ڈر گئی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور بلا ارادہ دروازہ بند کرنے کی خاطر آگے کی طرف چل دی، کیونکہ آج میں کچھ زیادہ ہی بہادر بن رہی تھی۔ جیسے ہی پرانے واش روم کے سامنے پہنچی، پھر سے سانسوں کی تیز آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی اور میرے قدم پھر سے جم گئے اور میں جیسے ساکت سی ہو گئی۔ اچانک یکدم ہی تیز ہوا کے جھونکے سے پورا دروازہ چوپٹ کھل گیا اور میں نے جو منظر دیکھا وہ آج بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ واش روم کے اندر نہایت خوبصورت عورت کھڑی تھی، دلہن کی طرح سجی، لال ساڑی پہنے کھڑی تھی جس کا آدھا پلو اس کے سر پر تھا، ہاتھوں میں بے شمار لال چوڑیاں پہنے، لمبے سیاہ گھنیرے کمر سے نیچے تک کھلے بال اور ہونٹوں پر ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ سجائے مجھے ہی گھور رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سردی کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گئی، میرے حلق میں جیسے کچھ اٹک گیا ہو۔ میں نے چلانے کے لیے منہ کھولا مگر میری آواز کہیں گم ہو چکی تھی۔ میری ساری بہادری رفو چکر ہو گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں اس کی طرف کھینچی جا رہی ہوں۔ میرا دماغ سن پڑتا جا رہا تھا جبکہ وہ عورت یک ٹک مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اف میرے خدایا، اس کی پراسرار مسکراہٹ اب تک میری نظروں میں گھومتی ہے۔ بس پھر شاید میرا دم ہی نکلنے والا تھا کہ اس عورت نے نہایت دھیمے سے سرگوشی کرتے کہا، آ جاؤ بیٹا، مل کر کھیلتے ہیں۔ اس کی آواز نے میرے سارے جسم میں جیسے کرنٹ سا بھر دیا ہو
اور میں جو اتنی دیر سے چیخنے کی کوشش کر رہی تھی اچانک ہی حلق پھاڑ کر امبی کہہ کر چلا اٹھی اور میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مکمل طور پر بے ہوش ہونے سے پہلے تک جو منظر میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ میری جیسی ہی ایک گڑیا اس عورت کے ہاتھ میں تھی اور وہ اس کے بال سنوارتے ہوئے مجھے گھور رہی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو نانی جان کی شفقت بھری آواز میرے کانوں میں پڑی، اٹھ گئی میری بچی۔ میں بستر پر تھی جبکہ خالہ جان پریشانی کے عالم میں بیٹھی میرے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھیں۔ نانی جان نے کہا، بیٹا تمہیں کل رات سے تیز بخار ہے، تمہاری امی کو بتا دیا ہے، وہ ڈرائیور بھیج رہی ہیں تمہیں لینے۔ میں نے نانی جان کو پچھلی رات کے بارے میں بتانا چاہا تو انہوں نے میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی کہا، بیٹا اس دنیا میں بے شک اللہ کے بے پناہ راز نہاں ہیں، تو ہمیں بھی ان رازوں کو چھپا ہی رہنے دینا چاہیے اور بڑوں کی باتوں کو ہمیشہ اہمیت دینی چاہیے۔ وہ جس کام سے روکیں اس میں ضرور کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ پھر میں گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد مجھے وہ عورت تو کبھی نظر نہ آئی، مگر ہاں جب کبھی وہ رات مجھے یاد آتی ہے تو کانوں میں وہی پراسرار آواز گونجتی ہے، آ جاؤ بیٹا، مل کر کھیلتے ہیں۔